الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی ایک عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی موتی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن میرے بھائیوں ایمان کو اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا ہے۔ سب سے اہم ہماری ذمہ داری کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، لیکن ایمان کی محنت کرنا ہے، ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہے۔ جب انسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے یا گھر میں پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے۔ درخت لگانا آسان ہے لیکن اس کا خیال رکھنا، بکریوں سے اس کو بچانا، اس کو برابر پانی دینا، صبح شام اس کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، تو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے لیکن ہم کو کوئی قدر نہیں ہے اس کی۔ صحابہ کو قدر تھی، ایمان کی قدر صحابہ سے پوچھئے، صحابہ نے کسی بھی حالت میں ایمان سے غفلت نہیں برتی، بلکہ ایمان کے لیے صحابہ کرام نے رات دن محنتیں کی ہے، رات دن محنتیں کی ہے، ایمان کو بچایا ہے۔ ایمان کیسے بچے گا بھئی؟ کھیتی باڑی ہم محنت کرتے، کھیت میں بیج ڈالتے ہیں تو کیا کرتے؟ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں غلہ آ جائے، ہمارے گھر میں اناج آ جائے۔ تو میرے بھائیوں ہم فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر ہمارا پیسوں کا نقصان ہو جائے، کھیتی باڑی کا نقصان ہو جائے تو آئندہ سال ہم کو کھیت میں نفع ہو سکتا ہے، کھیت میں نفع ہو سکتا ہے۔ اگر پیسے ہمارے گم ہو جائے تو ہم دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن ایمان اگر نکل جائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر بغیر ایمان کے انسان اس دنیا سے چلا گیا، مرد ہو یا عورت، اگر بغیر ایمان کے اس دنیا سے اگر چلا گیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے بستی والوں کے بارے میں، ہم تمام سے پوچھا جائے گا کہ میرے بھائیوں اور دوستو، تم خود نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم نہیں کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، اور اللہ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین اس لیے نہیں کہ دکان اچھی چلاتی ہو، کھیتی باڑی اچھی کرتی ہو، اس لیے نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہو۔ تو ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھیں، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی بیماری کا، ان کے کپڑے لتوں کا، ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم کو بلکہ اس سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کے اندر دینداری کتنی ہے، قرآن پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ اگر گلاس توڑ دیتا ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں کہ گلاس پھوڑ دیا۔ مہنگائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، نقصان کرتا ہے تو بچے کو ہم مار دیتے ہیں، ماں بھی مار دیتی ہے، باپ بھی مار دیتا ہے، بچہ ٹیوشن پر نہیں جاتا، باپ کو بھی فکر ہے، ماں کو بھی فکر ہے، باپ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے پانی نہیں پیتا، پہلے بچے کے بارے میں پوچھتا ہے، بچہ اسکول گیا، بچہ ٹیوشن گیا، بچہ کام پر گیا، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتا کیا بچہ نماز کو گیا تھا، کیا آپ نے نماز پڑھی، بیوی سے کبھی نہیں پوچھتا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھتا بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بیٹی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کبھی نہیں پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے ہم کو تو نکالا تھا، اللہ نے ہم کو تو اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کر کے بھیجا تھا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، اور سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بستی والوں کو۔ آج ہمارے آس پاس میں میرے بھائیوں اور دوستو گھر کے گھر بے نمازی ہے، فکر ہے ہم کو؟ کبھی سوچے ہم نے؟ اللہ ہم سے پوچھیں گے، میں نے تم کو ذمہ دار بنایا تھا۔ ارے بھائی ذمہ دار سے ہی پوچھتے نا، کس سے پوچھا جاتا ہے؟ ٹیچر کس کو بلاتے اسکول میں؟ ابا کو بلاتے، ابا سرپرست ہے، ابا ذمہ دار ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، تو ذمہ دار سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ذمہ دار بنایا تھا، اللہ نے ہم کو ذمہ دار بنایا تھا۔ یہ جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، دین کی باتیں بتلائی جاتی ہے، جمعوں کے بیانات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ جو ہم نے سبق لے کر آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جو ہم نے عہد کیا تھا، کیا عہد کیا تھا؟ عہد الستو، اللہ تعالیٰ نے سب کو پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا تھا۔ وہاں پر بیوی بچے نہیں تھے، وہاں پر دنیا کی رنگینی نہیں تھی، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں تھی، وہاں پر دکان مکان نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ تو سب نے کہا تھا، یک زباں ہو کر کے کہا تھا، اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہے، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان دنیا کے اندر آ گیا تو دنیا کی رنگینی میں رنگ گیا۔
پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس میں ملائے ویسا۔ بھائی ہرے کلر میں اگر پانی ملا دیے، پانی میں ہرا کلر ملا دیے تو ہرا شربت بن جاتا ہے، ہرا کلر بن جاتا ہے۔ جیسا پانی میں جو کلر ملائیں گے ویسا وہ بن جاتا ہے۔ ایسا حال ہمارا ہو گیا، ایسا حال ہمارا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہم کو نہیں بھولا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سبق یاد دلانے کے لیے جو ہم نے وہاں پر لیا تھا، اللہ نے وہ سبق یاد دلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اب قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، تو کام کس کو کرنا ہے؟ یہ اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے، یہ کام تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو دین لے کر کے آئے ہیں یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ مدرسوں سے پھیلے گا، یہ تبلیغی جماعت سے پھیلے گا، یہ خانقاہوں سے پھیلے گا۔ یہ دین کا کام کرنے والے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور کوششیں کرتے رہیں گے، محنتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو قیامت تک باقی رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا کر کے رہے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے بیوی بچے، اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار سب کو بھی اس پر کھڑا کریں، ورنہ ہم چھوٹیں گے نہیں۔ بچہ غلطی کرتا تو بڑوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، بچوں کو سکھایا نہیں، بچوں کو سمجھایا نہیں۔ بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ غلطی کرتے تو بڑوں کو سننا پڑتا ہے۔ ارے ہے نا بھائی؟ ہاں، آج اتنے بے حس ہو گئے ہم، نمازیں چھوٹتی جا رہی۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں جاتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 160 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست، بے برکتی 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب گھر کے گھر بے نمازی ہے تو بتاؤ وہ قبرستان کے آگے برکت رہیں گی، ادھر اندر انٹری نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ گھر کے گھر بے نمازی ہے۔ تو بتاؤ برکت اندر آئیں گی کیا؟ نہیں آئے گی۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کس نے میرے گھر میں کچھ کر دیا کیا؟ کس نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ 99%، 95% لوگوں کو یہ شک ہے کس نے میرے اوپر کچھ کر دیا، کس نے میرے اوپر کچھ کر دیا، یہ لوگوں کو جو ہے تو شک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، بولے اندر کا ہے کہ باہر کا ہے؟ کیا بولتے مولانا؟ بولے اندر کا ہے کہ باہر کا ہے؟ میں نے بولا اندر کا ہی ہے، اندر کا ہی ہے۔ تو اور تیری بیوی، تیرے بچے سب نماز نہیں پڑھتے تو گھر میں بے برکتی نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ تو اندر کا ہے کہ باہر کا ہے؟ اندر کا ہی ہے۔ تو اور تیری بیوی نماز نہیں پڑھتے تو کہاں کا ہے؟ اندر کا ہی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہاں 160 گھروں تک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ تو آج بتاؤ ہمارے گھروں میں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کتنی نمازوں کی پابندی ہو رہی گھروں میں؟ نمازوں کی پابندی نہیں، پھر بولتے کسی نے میری روزی باندھ دیا کیا؟ ارے کوئی کسی کی روزی باندھتا نہیں، روزی دینے والے اللہ ہے۔ کون ہے؟ روزی دینے والے اللہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ کو ناراض کر دیا، اس لیے ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ صحابہ کرام جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، میرے بھائیو اور دوستو،
عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی تھی، 2 رکعت کی نیت نفل کی باندھتی، صبح ہو جایا کرتی تھی، لیکن گھر میں فاقوں پر فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، چکر آ کر کے گر جایا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے بندے ہمارے پاس میں آتے ہیں، جماعت والے ہمارے پاس میں آتے ہیں، ہماری تھوڑی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارا خود کا بھی ایمان بنے گا اور دوسروں تک بھی کیا پہنچے گی؟ دعوت پہنچے گی۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف دعوت و تبلیغ ہی ہے، بلکہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بھائی درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دین کے کام کیا کیا ہے؟ مدارس ہے، مکاتب جو مسجدوں میں چلتے ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ والے خانقاہیں ہیں، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ ہے، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچو۔ آج ہم ہاتھ پکڑ کر کسی کو نہیں کھینچ رہے اوپر، ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ رہے، ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ رہے۔ کہاں اوپر جا رہے کہ لے ان کو نیچے؟ ہاں، تو یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ کیا ہے؟ دین کے شعبے ہیں۔ ہاں، سب کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا چاہیے، اپنے دل میں محبت رکھنا چاہیے۔ جو جماعت میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس سے دعا کی درخواست کرو۔ جو اجتماع میں جا رہا ہے، الحمدللہ ابھی ہمارے سامنے جو ہے نا بہت سارے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کان پر نہیں لیتے، لیکن الحمدللہ ابھی بہت بڑا اجتماع ہمارے سامنے ہے، ابھی 15، 16، 17۔ ہاں، ہم تیاری کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اس کی کامیابی کے لیے محنت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی پیدا فرما دے۔ بھائی آمین بولنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما دے۔ اسی طریقے سے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کیا بنائے؟ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ ہم نہیں جا سکتے تو دوسرے کی مدد کر دیے۔ کوئی غریب ہے بیچارہ، جانا چاہتا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے کرائے کے پیسے دے دیے، یا چپکے سے اس کی مدد کر دیے، یا جماعت میں جا رہا ہے اس کی مدد کر دیے، کوئی مدرسے کا بچہ ہے اس کی مدد کر دیے، کوئی خانقاہ میں جانا چاہتا ہے پیسے نہیں ہے اس کے پاس، اس کی مدد کر دیے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہے مدد کرنا اور ان کا تعاون کرنا اور اپنے دل میں ان کی محبت رکھنا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کوئی گھر میں ٹی وی لا رہا ہے، کیا پیسے نہیں ہے کہ تمہارے پاس؟ آدھے میں دے دیتا، چلیے میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہے گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد۔ جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑا ہو گیا آپس میں، اشارہ کر دیا، یہی ہے بولے وہ، یا اور کسی اعتبار سے اس کی مدد کر دیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ گناہ کے اوپر مدد ہے، یہ دشمنی کے اوپر مدد ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے پوچھے گا، ہم تمام سے پوچھے گا کہ بھائی تم نماز پڑھتے تھے لیکن بیوی بچے نماز نہیں پڑھتی تھی، بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے۔ تو ایمان کو اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا ہے۔
کیا کرنا ہے؟ ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہے. اور ایمان کہاں بچے گا؟ اللہ کے راستے میں جائیں گے، ان اجتماعات میں جائیں گے، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں گے تو ایمان بچے گا. ایمان کیا ہوگا؟ بچے گا. ورنہ دو دشمن تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دو دشمن کون ہے؟ آج پڑوسی کو دشمن سمجھ رہے ہم، اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھ رہے، اپنے رشتہ داروں کو دشمن سمجھ رہے، لیکن دو دشمن ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. ایک کھلا ہوا دشمن ہے اور ایک چھپا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور چھپا ہوا دشمن انسان کا نفس ہے. کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے. شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان کو کس نے نکالا جنت سے؟ کس نے نکالا؟ ہاں، نفس نے نکالا. کس نے نکالا؟ نفس نے. شیطان میں اکڑ آ گئی تھی. کیا آ گئی؟ اکڑ آ گئی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، کہا سجدہ کرو. سجدہ اللہ کے حکم سے تھا. سجدہ کرو. تو شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے. میں افضل ہوں. میں کیا ہوں؟ میں اچھا ہوں آدم سے، اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو نکال دیا. تو نفس ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. نفس ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. وہ نیک کام کرنے نہیں دیتا. اس پر جب بار پڑتا ہے، 3 دن چلے جائیں گے اجتماع میں تو پھر گھر کا کیسا ہوگا، کھیت کا کیسا ہوگا. 40 دن جائیں گے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے، کھیتی تیار ہے، غلہ گھر میں آنے والا ہے، پھر کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم اللہ کے نام پر نکل جائیں گے، اللہ کے نام پر نکل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ کے دین کو اللہ نے خود فرما دیا وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا. تو ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، دین کو زندہ کریں گے، اللہ کے نام کو بلند کریں گے، دین کو پھیلائیں گے. جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، جو اللہ کی عبادت سے دور ہے، ہم ان تمام کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی کامیاب کرے گا. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، اگر تمہارے سمجھانے کی وجہ سے اگر کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، بڑی قیمتی زندگی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. صبح ہو رہی، شام ہو رہی، ہماری زندگی پوری ہوتی جا رہی ہے. ہماری زندگی کی رسی کو 2 چوہے ہماری زندگی کی رسی کو کاٹ رہے ہیں. ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا. کالا چوہا یعنی رات اور سفید چوہا یعنی دن. آج کی رات چلی گئی، دوبارہ واپس نہیں آئے گی. آج کا دن چلا گیا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا. انسان کی زندگی کے 20 سال، 25 سال، 50 سال یہ چلے گئے، دوبارہ واپس نہیں آئے گے، پھر پچھتانا پڑے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، وقت نکل جائے گا، وقت نکل جائے گا، لیکن دوبارہ وہ وقت واپس نہیں آئے گا. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے. کتنے لوگوں کو ہم دفن کر کے آئے ہیں. کل ہمارا بھی نمبر آئے گا. ہر ایک کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم اس کی کیا کریں؟ قدردانی کریں۔ کیا کریں؟ قدردانی کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ یہاں سے جو ہے تو گاڑیوں کا بھی انتظام ہے، جمعے کی صبح میں نکلیں گے، جمعہ کی صبح میں نکلیں گے، اس لیے جو ترتیب ہو کرائے کی، اس لیے جو ساتھی جانے والے ہیں وہ اپنے اپنے نام کا اظہار کر دیں۔ بھائی مجمع میں سے بھی اور بھی ساتھیوں کے پاس نام تو لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن یہاں سے کسی کے دل میں بات آ جائے، لیکن وہاں جانا ہے تو پکنک پر نہیں جانا ہے، گھومنے کے لیے جا رہے، دھلیا دیکھے نہیں، کتنا بڑا اجتماع ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، دیکھیں گے بولے اور کیا کیا سامان بکنے کے لیے آتا ہے، چلو وہاں دکانوں پر گھومیں گے۔ ہم گھومنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ کیا ہے، وہاں اللہ والوں کو دیکھیں گے، دین کی بات سنیں گے، قرآن و سنت کی بات سنیں گے، اور وہ اپنے زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے ہم جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نیت صحیح کریں۔ کیا کریں؟ کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ والوں کی دعائیں لینے کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اجتماع کے اندر جا رہے ہیں۔ تو سب تیار ہے نا بھائی؟ دیکھو ایک دم آرام سے بول رہے ہیں انشاءاللہ بھائی، سب تیار ہے نا؟ انشاءاللہ۔ دیکھو ہمت مردہ مدد خدا۔ اب کسی کے پاس انتظام نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی کے اوپر حالات ہے، تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اے اللہ میں نے تیرے نام پر نام تو لکھا دیا، لیکن نکالنے والی ذات تیری ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے ادب سے خوشامد سے مانگو، کیوں دوسروں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ یا اس کو بدل دو، کیوں اپنی جیبوں کو دیکھتے ہو؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ تو کس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھائی اپنے اپنے ناموں کا اظہار کر